وسوسہ کی بیماری کا علاج و دعائی۔ واضح رہے وہم اور وسوسہ کے مرض میں شیطانی اثرات کا عامل دخل ہوتا ہے تاکہ مومن تسلی سے ناپاکی حاصل کر سکے اور اس ناپاکی کے وسوسے سے اس کے عبادات بھی متاثر ہو جائے، یا ذہن میں کفری خیالات آتے ہیں جس کی وجہ سے انسان مختلف شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسے غیر اختیاری وساوس آنا اور اسے برا سمجھنا ایمان کی علامت ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ ہم اپنے دلوں میں کچھ خیالات ایسے پاتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو بیان نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا واقعی تم اسی طرح پاتے ہو، یعنی گناہ سمجھتے ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو واضح ایمان ہے، لہٰذا ان خیالات اور وسوسوں سے پریشان نہ ہو، اور ان کا علاج یہ ہے کہ ان کی طرف بالکل دھیان نہ دیا جائے اور دل میں جگہ نہ دی جائے، ان کے مقتضا پر عمل یا لوگوں کے سامنے ان کا اظہار نہ ہو، بلکہ ان کا خیال جڑ کر ذکر اللہ کی کثرت کا اہتمام کرنا چاہیے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ ترجمہ: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے کہ اس طرح کس نے پیدا کیا، اس طرح کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ تو جب وہ یہاں تک پہنچے تو اللہ سے پناہ مانگو اور اس وسوسے سے اپنے آپ کو روک لو۔ لہٰذا ان وسوسوں کے علاج کے لیے مذکورہ نسخہ نبوی پر عمل کیا جائے اور ساتھ ساتھ مندرجہ ذیل اعمال کرے۔ نمبر 1، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نمبر 2، آمنت باللہ ورسولہ۔ نمبر 3، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ نمبر 4، نیز رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون کا کثرت سے ورد بھی ہر طرح کے شیطانی شکوک و وساوس کے دور کرنے میں مفید ہے۔